کچھ وقت بچتا ہے جس میں میں ورد و وظائف کرتا ہوں۔ ورد و وظائف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مثلا آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی نے کہا جی یہ پڑھ لیا کرو، اچھا آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے، کسی نے کہا جی یہ پڑھ لیا کرو، تو میں اس وقت میں یوں سمجھے میرے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے، اس میں میں ورد و وظائف کرتا ہوں۔ اگر درود پاک پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں تو مجھے اب یہ بتلا ہے میں کتنا وقت درود پاک کے لیے رکھ لوں اور کتنا ورد و وظائف کے لیے رکھ لوں۔ فرمایا تو جتنا رکھے گا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پھر 1/4 یعنی 15 منٹ درود پاک کے لیے، باقی 45 میں 3/4 حصہ یہ ورد و وظائف کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے اے میرے صحابی، اگر تو درود پاک اور زیادہ پڑھ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آدھا وقت درود پاک کے لیے اور آدھا ورد وظائف کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر درود پاک تو اور زیادہ پڑھ تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ ورث کرنے کے آسن پھر میں 3/4 یعنی 45 منٹ درود پاک کے لیے، 15 منٹ ورد و وظائف کے لیے رکھ دیں۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اے میرے صحابی اگر درود پاک اور زیادہ پڑھ تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ ورث کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آج کے بعد ورد و وظائف پڑھنے کے بجائے درود پاک ہی پڑھا کروں گا، سارا وقت میں درود پاک کو ہی دے دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا، تیری حاجت یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تیری زبان پر حاجتیں آئیں گی نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے پوری کر دیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں سے آزمایا، وہ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ آزمائشیں کیا تھی؟ آزمائشیں کیا تھی؟ سب سے پہلے جب آپ نے آنکھ کھولی تو ہر طرف بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم میری الوہیت کا اعلان کر دیں۔ آپ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا یا اللہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، سارے بندے بت پرست، میں اکیلا کیا کروں۔ آپ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا بلکہ دھڑلے سے اعلان کر دیا، دھڑلے سے۔ دھڑلے سے میں نے کیوں کہا؟ آپ ایک بت خرید لیتے ہیں، اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے نا تو پھر زمین پر گھسیٹتے لے جاتے ہیں۔ کوئی ہے اپنے ان بے بس معبودوں کو خریدنے والا؟ یا جو بت کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹا جائے، ان پر کیا بیت رہی ہے؟ آج ہمیں اگر کوئی رب کی طرف سے حکم ہے ایسے کہ اسی کلیاں کی کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی جان کی پرواہ بھی، بلکہ ایک موقع آیا قوم میلے پہ چلی گئی، آپ نے ہتھوڑا پکڑا بت خانے میں چلا، بتوں کو تہس نیس کر کے رکھ دیا اور ہتھوڑا بڑے کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ جب ان کو بتا تو چیختے چلاتے ہوئے واپس آ گئے، اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کس نے کیا؟ کہنے لگے یقال لہ ابراہیم، وہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے اور تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے، بلا لو اس کو۔
آپ نے بتوں کو توڑ کے کہیں چھپ نہیں گئے، بلا لیا۔ ابراہیم کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے زو مانی بات کی۔ دیکھو اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ تو امت میں بڑا اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بڑے بت کی طرف اشارہ کرے، وہ بڑا تو اسی کو سمجھتے تھے نا۔ قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، کہنے لگے ابراہیم ہم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو اپنا دفاع نہیں کرے، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو سچی تھی، لیکن جنہوں نے ماننا ہے ان کے لیے اشارہ ہی کافی، جو نہیں ماننے والے ساری دلیلیں بھی رکھ دو۔ کہنے لگا نہیں نہیں، آگ جلاؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالو، اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، آگ میں ڈالو۔ چیخا چلائی گئی۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گلا شکوہ، مجھے بولو یار، کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، میں نے صرف تیرے الہ ہونے کا اعلان ہی کیا ہے نا، مجھے یہ آگ میں ڈالنے لگے ہیں، کوئی گلا شکوہ؟ اونچی بولو۔ اسی 4 دن نمازہ پڑھ لیے نا، بخار آ جائے گا نا یار، جھوٹ بولنا چھاڑ دیتا، اوے بھوکے ہی مرن لگے ہیں یار، بھول کے ہی نیکی کر بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کوئی شکوہ شکایت؟ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت جی میری بات بڑی توجہ سے سننے والے، بڑے غور سے سننے والے، فرشتے آ گئے۔ ابراہیم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تو اشارہ کر میں پہاڑوں کو ملا دوں، آگ ساری ختم ہو جائے۔ اور میں کوئی حاجت نہیں ہے، آندھی کا فرشتہ، حکم کرو یہی آگ اٹھا کے ان پر ڈال دوں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ بارش کا فرشتہ، حکم کرو بارش برسا دے، ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ یار آپ جس علاقے میں رہتے ہو نا، یہاں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد، تسی کیوں غوث پاک کو مدد مانگ دیجئے؟ تسی کیوں کہنا یا رسول اللہ مدد، مدد بس اللہ سے مانگو، کسی اور سے مدد نہ مانگو، شرک ہے، فلاں ہے فلاں ہے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ، صرف اللہ۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہوتا ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے کہا یار اگر آگے بھی تھوڑا سا پڑھ لینا تو تیرا مسئلہ سیدھا ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ کہنے لگے ابراہیم پھر اپنے رب سے ہی مدد مانگ لے۔ آپ نے فرمایا میرا رب دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ آپ نے رب سے مدد مانگی؟ بولو تو صحیح یار، تھوڑا سوچو۔ کوئی بندہ یہ ثابت کر کے دکھا دے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے یہ آگ میں ڈالنے لگے ہیں، یا اللہ میرے لیے آگ ٹھنڈی کر دے، کوئی مائی کا لال ایک ضعیف حدیث ہی دکھا دے۔ کیوں جی مانگی مدد رب سے؟ تو پھر رب سے بھی مدد مانگنا شرک ہو گیا۔
پھر رب سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ اور اللہ کے بندو ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے وہ گائیڈ سے بھی مدد لے رہا ہے، استاد سے بھی مدد لے رہا ہے، ٹیوٹر سے بھی مدد لے رہا ہے، ایک راہ چلتے سے بھی پوچھتا ہے ٹیچر کے سپیلنگ کیا ہے جی، مدد لے رہا ہے۔ لیکن جب امتحان گاہ میں بیٹھا ہوگا پھر مدد، امتحان گاہ میں بیٹھا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو تیر آزما میں جگر آزماؤں۔ ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان گاہ میں بیٹھے تھے، وہاں کیا تھا؟ تو تیر آزما میں جگر آزماؤں، اگر میرے جلنے سے میرا رب راضی ہے ایک ابراہیم کیا ہزاروں بھی ہو تو قربان کر دیا جائے۔ آپ نے رب سے بھی مدد، اونچی بولو یار، جب آپ نے چھلانگ لگائی تو قرآن کہتا ہے کل نا، پھر ہمیں ہی کہنا پڑا اے آگ تو ہی ٹھنڈی ہو جائے، اس نے تو چھلانگ لگا ہی دی ہے۔ ارے تو بھی مشکلات میں چھلانگ لگا کے دیکھ، پھر دیکھنا رب تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتا ہے۔ بہرحال آگ سے آپ باہر تشریف لے آئے سلامتی کے ساتھ، پھر حکومت ابراہیم اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، کوئی عذر نہیں، یا اللہ میرے باپ دادا کا گھر ہے میں چھوڑ کے کیسے جاؤں، چھوڑ دیا۔ آگے گئے شادی ہو گئی، کیا آ گئی بابا جی؟ بڑھاپے میں رب تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اولاد تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن بڑھاپے کی اولاد کچھ زیادہ ہی پیاری ہوتی ہے، اور پھر اولاد بھی وہ جس کی پیشانی میں سونے آقا کا نور چمک رہا ہے، گود میں لے کر بچے کو پیار کر رہے ہیں۔ حکم آ گیا ابراہیم دوست تو میرا ہے اور پیار بچے سے کر رہا ہے؟ یار کوئی عذر نہیں، یا اللہ ہر باپ اولاد سے پیار کرتا ہے، میں نے کہا لیا کون سی قیامت آ گئی، کوئی عذر نہیں، یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، ورنہ اپنے بیٹے کو جدا کر دے، اپنی بیوی کو جدا کر دے۔ یا اللہ کہاں چھوڑا ہوں؟ فرمایا بیوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کیا جہاں پرندہ پر نہ مارتا ہو، نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز۔ چند دن کا بچہ اور اکیلی بیوی دونوں کو لیا جنگل میں جہاں آج خانہ کعبہ ہے، چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں۔ پیچھے سے بیوی آواز دیتی ہے میرے سرتاج آپ ہم سے ناراض ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ یار دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی ایسا صبر عطا کرے۔ میں کہتا ہوں آج اگر ہماری معاشرے میں عورت صحیح ہو جائے معاشرے سے بہت حد تک برائیاں ختم ہو جائیں۔ کہنے لگی اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔ یہ چیزیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا یہ پانی ہے، یہ ستو ہے، بھوک لگی تو یہ کھا لینا، پیاس لگی تو پانی پی لینا۔ کہنے کہ جب یہ ختم ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ کہنے کہ پھر اللہ مالک ہے۔ پھر کہنے کہ پھر ابھی اللہ مالک کیوں نہیں ہے، اس کو ساتھ ہی لے جاؤ۔ یہ ہے صبر۔ پانی ستو ہر چیز واپس کر دی۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں قبول ہے، ہم یہی ہے۔ یار صبر کیا جنگل بیابان میں، رب تعالیٰ نے ایسا پانی نکالا کہ پوری دنیا آپ کے قدموں کی خیرات پی رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی لگا نا، نکلا۔ آب زمزم شریف پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ پھر بچہ جوان ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ حکم آتا ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔
حضرت جی بڑھاپے کی اولاد ہو اور آگے کوئی بچہ بھی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، یا اللہ اس کو ذبح کر دیا، میرا نام کیسے چلے گا، نسل کیسے چلے گی؟ چھری لے کر آ گئے۔ دعا کرو اولاد بھی اللہ تعالی ہمیں فرما برداری عطا کرے۔ بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا میں تیرا ویکھیا ہی کیے، تو میرے واسطے کیتا ہی کیے۔ آج ہم باپ سے کہتے ہیں ابا تو میرے واسطے کیتا کیے، ماں کی گود میں تھا جنگل بیابان میں چھوڑ گیا، اور اگر میں پل ہی گیا ہوں تو ذبح کرنے آ گیا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کر آج کی اولاد کے آگے عرض کروں گا، خدا را یہ نہ کہا کر ابا تو میرے واسطے کیتا کیے۔ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، پھر پوچھتا جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ فرمانے لگے سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پہ پیشاب کر دیا تھا، گیلی جگہ تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تیری ماں نے تجھے گیلی جگہ پر یہاں سے اٹھایا، سوکھی جگہ کاٹ کے خود گیلی جگہ لیٹ گئی، ابھی تو اس ایک رات کا حق نہیں ادا ہوا، تو کہتا ابا تو میرے واسطے کیتا ہی ہے۔ ادھر دیکھو، ماں کی گود میں ہے، جنگل بیابان میں چھوڑ ہے، جوان ہو کے ذبح کرنے آ گئے۔ کوئی شکوہ شکایت ہے؟ نہیں، بلکہ آگے سے بیٹا جواب کیا کر دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ ہے فیضان نظر۔ ہم بچے کو پڑھانا ہونا اسکول میں بھیجتے ہیں، ارے بات آسا پڑھے گا، پھر وہ کتابیں پڑھے گا، اور پھر جناب اس کو پتہ چلے گا ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مدرسے سے پڑھا تھا؟ اور کوئی وہاں مدرسہ تھا؟ تو علامہ اقبال پیاری بات لکھتا ہے، کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت نہیں تھی، ارے یہ فیضان نظر تھا، اللہ کے نبی کی نگاہ تھی جس نے بچے کے اندر یہ ادب و احترام پیدا کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلا دی۔ یہ علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، آپ نے اپنے بچے کو ذبح کرنے میں کوئی کسر اونچی بولو۔ ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں گی؟ آج ہمیں حکم ہوتا ہے بکرے کو ذبح کرو، ہم اس میں پسو پیش میں پڑیں، کریے کہ نہ کریے، کریے کہ نہ کریے۔ یار اگر بچوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہم قربانی بکرے کی کرنے میں پسو پیش میں پڑے، ہزاروں روپیہ فضول خرچی پر کر دیں گے، بچی کی سالگرہ کے لیے ہزاروں روپیہ ہیں، اور قربانی کے لیے 25-30 ہزار روپیہ نہیں، چلو گائے میں شامل ہو جائے یار، کیوں جی گائے میں شامل ہو قربانی تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو سوچتا ہے میں غریب آدمی میں کیسے کروں؟
اللہ نہ کرے آج کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ہزاروں روپیہ ٹیسٹوں پہ لگ جاتا ہے، ارے کیا پتا تو قربانی کر، رب تعالیٰ تجھے بیماریوں سے ہی نجات عطا فرما دے۔ پھر حکم ہوتا ہے ابراہیم میرا گھر بھی بنا دے۔ کیا بنا دے؟ دونوں باپ بیٹا لگ کے گھر بنا رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ وہ بلڈنگ ہے جس میں مزدوری کرنے والا بھی نبی ہے، راج کرنے والا بھی نبی ہی ہے۔ جب گھر بن گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کو تو قبول کر لے۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے ابراہیم پہلے میں کہتا تھا تو مانتا جاتا تھا، اب جو تو مانگے گا میں پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ ارے یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا طریقہ، جو رب کہے وہ تو کرتا جا، پھر جو تو مانگے گا رب عطا کرے گا۔ رب فرمائے نماز پڑھ، ساڑھے کول وقت نہیں، اور روزہ رکھ کمزور ہو جائیں گے، زکات دیا کرتے بچیاں نو داتا صاحب چھڈ آئیے، حج کریا کرو جی 10-15 ہزار حج تے جو لانا ہے وہی بینک چ رکھ دے، کوئی سود دے 4 پیسے آن گے نا۔ رب فرمایا جھوٹ نہ بولو، حلال کھاؤ، جی اے ہو نہیں سکتا۔ اسی کہنے یا اللہ اسی تیری ایک نہیں مانی، تو ساڑیاں ساریاں ہی مان، تیری کیسی مانی؟ ارے رب سے منوانی ہے، جو رب فرمائے وہ تو کرتا جا۔ اسی کو علامہ اقبال کہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بچا تیری رضا کیا ہے۔ ارے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، ارے اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی ہر بات مانی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں کیسے مانی؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا خطہ بنا دے۔ حضرت جی کیسا امن والا ہے؟ ساڈے خاندان چ شادی ہو جاوے، خاندان دے چند بندے کٹھے ہونے کنیاں لڑائیاں ہوندیاں نے، اور وہاں پوری دنیا سے بندے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، سب امن سے واپس جا رہے ہیں۔ شیر بکری کا شکار کر رہا ہے، حرم میں آ جائے شیر بکری کا شکار نہیں کر سکتا، ایسا امن والا خطہ۔ اصل جو بندے حج عمرہ کر کے نا وہ میری بات کی تصدیق، جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے، جاؤ نواز دیا۔ حضرت صاحب کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھو، کالے پہاڑ کوئی سبزہ نہیں، اور پھل دنیا کے تختے پہ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو وہاں ملے گا، پھر تر و تازہ۔ یار یہاں پر پیر کالونی میں اگر کوئی بندے مہمان زیادہ آ جائیں تو اناج کی کمی ہو جائے، وہاں پوری دنیا سے آ جائیں کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ ہاں پھلوں سے نہیں، یا اللہ میری نسل میں قیامت تک مسلمان برقرار رہے، اور میں یہ بھی ہو گیا۔ پھر آخر میں پتہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ایک تیرے محبوب ہیں جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، میں ہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے نا، آنا ہے، یا اللہ ان کو پھر میری آل میں ہی پیدا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ یار اندازہ کرو، جو بندہ کہتا ہے مجھے کوئی وسیلے کی ضرورت، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، جو کہتا ہے میں سرکار دی لوڑ نہیں، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا
ان سے جو مستغنی ہوا. ہم نے کہا جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل سنو. آپ لکھتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے، اور آپ کو بھی سرکار کی ضرورت ہے، اس لیے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ وہ محبوب میری حال میں پیدا کر دے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، ان کو سرکار کی حاجت ہے، تو امتی ہو کے کہتا مجھے سرکار کی لوڑ ہی نہیں ہے. آج کئی ایسے فتنے نکلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی ولی جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اے بابے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت یار کیسی کمال بات لکھتے ہیں. فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. ارے تجھے جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا کس نے کیا ہے؟ کیا یہ دولت ایمان چھوٹی دولت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ. کیا پڑھا کرو؟ عرض کر یا اللہ یہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی اسپیشل وظیفہ دے. فرمایا موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھتا ہے؟ فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. یار یہ کلمہ ہمیں کس کے صدقے ملا ہے؟ اونچی بولو یار. حضرت جی اگر سچی گل کراں یہ سید زادوں کو ایک طرف کر دو، باقی ہم میں سے کوئی بندہ دیکھے میرا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ 5-6 پیڑھیاں اوپر جاؤ گے کوئی سکھ ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. یہ ہمیں اگر کلمہ ملا ہے تو ولیوں نے آ کے کلمہ پڑھایا ہے. تو کہتا ہے بابے چیز ہی کوئی نہیں ہے. حضرت صاحب میری بات سنو، میں بالکل آسان سی بات کرنے لگا ہوں. پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اونچی بولو. پالنے والا کون ہے؟ لیکن وسیلہ کون بنے ہیں؟ ماں باپ. پالنے کا وسیلہ بھی ماں باپ بنے. اب ایک بندہ کہنا ابا میں تینوں نہیں مانتا، میں تے رب نے پیدا کیتا ہے، رب نے پالیا وے، اللہ خوش ہو جائے گا؟ رب فرماتا ہے جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہے. جو ماں باپ سے کہتا ابا میں تینوں نہیں مانتا، میں تے رب نے پیدا کیتا ہے، رب نے پالیا وے، تیرا کیڑا کمال ہے؟ کیا رب راضی ہو جائے گا اس سے؟ تو جو کہتا ہے یہ بابے کچھ بھی نہیں ہے رب راضی ہو جائے گا؟ ارے جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے اس کا اگر احسان نہیں مانے گا، رب راضی نہیں ہے، تو جس کے صدقے تجھے دولت ایمان ملی ہے تو اگر اس کا احسان نہیں مانے گا تجھے کیسے رب کا سے راضی ہو جائے؟ اس لیے خدا را ان فتنوں سے بچو. اگر چاہتے ہو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو رب تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو مانو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کا کہا مانو گے، پھر جو تم رب سے مانگو گے رب تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.